نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کو پامال کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جاری کی گئی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی صحافت میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں صحافیوں پر ہندوتوا حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بھارتی صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور بھارتی حکومت کے ان اقدامات کا مقصد صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا ہے۔ The troubling aspect in India today is that you can really harass a news organization or journalist by just filing case after case. You've had journalists fighting defamation cases. So more than crimes, it's really to beat down the person. We don't have an army of lawyers that can just sit and, we can engage them for years and years on legal battle. So it's a drain on our resources. It's a drain on our time. سچ بولنے اور سچ لکھنے والے صحافیوں کے گھروں اور دفاتر پر بھارتی پولیس اور ایجنسیاں ہلہ بول دیتی ہیں۔ ان صحافیوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان سے بلا جواز پوچھ تاچھ کی جاتی ہے اور ان میں سے بہت سو کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ Never before have hundreds of police persons visited the homes of about 80 individuals at 6:30 in the morning and thereafter seized the personal electronic devices of these individuals, mobile phones, laptops, hard drives. They kept asking us same set of questions. The reportage on the Hindu-Muslim riots in early 2020 in Delhi, the coverage of the farmers' agitation. This government has not just been intolerant, it's been downright vengeful. صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف بھارتی حکومت انہیں کالے قوانین کی آڑ میں نشانہ بنا رہی ہے تو دوسری جانب حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ Number of political leaders of the ruling party, they themselves target the journalists or use intemperate language or threatening language against the journalists. Then it's very natural that, activists of the political parties at the grassroots level will be emboldened by it. So that's why the number of attacks have increased. جہاں ایک طرف بھارت میں صحافی زیر عتاب ہیں تو دوسری جانب مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافیوں کو سچ بولنے کی پاداش میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو عالمی برادری کی نگاہوں سے مخفی رکھنے کے لیے بھارتی حکومت کشمیری صحافیوں کی زباں بندی کر رہی ہے۔ بہت ساری سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، وہ کیمرامین ہو، وہ رپورٹر ہو، اسپاٹ پہ پہنچنا جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کو موو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے پراپرلی۔ جیسا میں نے کہا کہ کرفیو پاس ایشو کرتے ہیں لیکن سڑک پہ ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے فوٹوگرافرز کیونکہ ان کو بار بار نکلنا پڑتا ہے، کتنی بار کتنے لوگوں کی پڑھائی ہوئی، کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے پر مودی سرکار کا محاسبہ کریں۔ مودی حکومت نے کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو اس کے باسیوں کے لیے جہنم زار بنا رکھا ہے۔ بھارت کا کشمیریوں کے بنیادی حقوق سے انکار اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے بنیادی حقوق پامال کرنے پر مودی حکومت سے جواب طلبی کرے۔